روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوراک بھی وافر ہوتی ہے، تو پھر سویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ جو اتنا پیار بندے سے کرتا ہے، وہ کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگ جاتی ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر میں جا کے مزدوری کرنی پڑے، کسی دہلیز سے جا کے مانگنا پڑے، وہ اس کا پیٹ بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، اور وہ ہر دکھ جھیل لیتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف نہ سہے، میری اولاد کوئی دکھ نہ سہے۔ تو اولاد کے لیے ماں کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، اور ان مراحل سے ہم گزرتا ہوا زمانے کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارا نہیں کرتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاس کی شدت کاٹے، بھوک کی شدت کاٹے۔ آج کل 16 گھنٹے لمبا روزہ ہوتا ہے، اور اتنا طویل عرصہ سخت گرمی میں، زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور بندہ دریا کنارے ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا۔ تو یہ کیسے رب نے چاہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے نا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، جس پر پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، آج تک مجھے کوئی ایسا کنڈا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، تڑپتی ممتا رکھی ہے، اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، آج بازار جائیں تو کوئی شے بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے۔ اولاد کے لیے اس کے جذبات آج بھی جو ہیں وہ بالکل کھرے ہیں۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتی، کیا کیا دکھ نہیں سہتی، خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہیں، اور اذیت سہتی ہیں، دکھ سہتی ہیں، خود پیاس اور بھوک برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اولاد کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس ان کی برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ ان کے سینے میں اولاد کا پیار ہے۔ تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ تو اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کا پیار اس کا ٹھکانہ نہیں، اور جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں گوارا نہیں کرتی تو رب نے کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے یہ دوائی دو، یہ سیرپ پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سیرپ کڑوا تھا، بچہ پیتا نہیں۔ ماں نے اس کو زبردستی لٹایا، اس کا منہ کھولا، اور سختی سے اس کے منہ کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے۔ کیا ماں سفاک ہو گئی؟ ماں کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا کہیں رخصت ہو گئی؟
وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، تڑپ جاتی تھی، بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں سفاک نہیں ہوئی، ماں ظالم نہیں ہوئی، اس کے ممتا نہیں چھنی، بلکہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے۔ یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں جو اس کا نتیجہ ہے، ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی طور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارا کر دیتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ لعلکم تتقون۔ روزے کے جسمانی بالکل واضح ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت لوگوں کی اکثریت کو پرہیز کے اوپر جو ہے نا وہ مائل نہیں کر سکتی۔ یعنی لوگوں کی حالت یہی ہے کہ یا تو ڈاکٹر بولے کہ بیٹا اب کھاؤ گے تو مرو گے، اب سیدھا موت کے منہ میں جاؤ گے، یا پرلے درجے کے موذی مرض کے اندر مبتلا ہوگے تب وہ پرہیز کرے گا۔ اس سے پیچھے پیچھے پرہیز والا تصور جو ہے نا وہ ختم ہے، وہ اولیاء کرام کا کام ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ ایک ضبط نفس والا آدمی ہے وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ پرہیز نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کھائیں گے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ہم کہتے ہیں یار کون سا ماری جانا ہے، بڑھنے دو، جو لوگوں کی عام روٹین ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو اب جیسے تیسے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی نیت سے بندہ کچھ نہ کچھ پرہیزوں کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ بد پرہیزیاں بھی کرتا ہے کہ افطاری کو اپنا پورا کمیاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اسے مل جاتا ہے کہ طبی اعتبار سے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے معدے کو پورا دن سکون نہیں ملتا اگر ہم موجود ہیں اور کھانا موجود ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ہاتھ کھانے کی طرف نہ اٹھے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم رات کو جاگ رہے ہیں اور فریج کے اندر چیزیں موجود ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فریج کی زیارہ ضرور کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ اداسی نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ ہماری عادت، ہماری نیچر کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہم بغیر روزے کے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمیں نبلنگ جو ہے نا وہ حل تھوڑی دیر کے بعد چاہیے۔ تو روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں 12، 14، 15 گھنٹے کے لیے آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، تو وہ جو اس کے خون کو تھوڑا سا سکون چاہیے، جو اس کے معدے کو سکون چاہیے، جو اس کی انتڑیوں کو سکون چاہیے، وہ اس کو اس ذریعے سے مل جاتا ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یعنی روزہ جو ہے یہ صحت کی طرف لانے والا ہے۔ دنیا کی طب کے اندر بھی ایک مسلمہ چیز ہے کہ جو آدمی اپنے کھانے پینے کی عادات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور امراض کی جو بنیاد ہے وہ معدے سے شروع ہوتی ہے۔ معدہ قابو میں ہے تو امراض بھی قابو میں، معدہ قابو میں تو امراض بھی قابو میں نہیں ہے۔ بچے کے اکثر پیٹ خراب رہے گا، منہ خراب رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معدہ کنٹرول میں نہیں، اس کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں، اس کا منہ کنٹرول میں، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا، اچھی چیز کھانے کے لیے ملے گی وہ مٹی اٹھا کے کھانا شروع کر دے گا۔ تو روزہ رکھنا جو ہے یہ جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے کہ اس سے صحت میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔